بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے جو اکثر و بیشتر اپنے سوالات بھی بھیجتے ہیں۔ انہیں یہ بہت ویڈیو غور سے دیکھنا ہے اور اپنے پڑھے لکھے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ اس وقت دنیا میں جو مسائل درپیش ہیں، اس میں وبا کا مرض تھا، آپ کو پتہ ہے، پھر ویکسین تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا اس میں متاثر ہوئی۔ لیکن اب یہ جو مسئلہ ہے 2020 میں نشاندہی ہوئی اور اب یہ سامنے آ چکا ہے، بہت بڑا مسئلہ، اور اس کا حل بھی جو نظر آ رہا ہے بڑا مشکل ہے، فی الحال پیچیدہ ہے۔ لیکن میں آپ کو دنیا کے دو بڑے، جیریمی جرگن جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کے انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی 2020 میں، ان کے ساتھ کلوس شویب، یہ بھی فاؤنڈر ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے۔ آپ ذرا ان کی پہلے باتیں ذرا سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ There will be another crisis. It will be more significant, and we need to actually start preparing for that now. When we do see this next crisis, it will be faster than what we've seen with COVID. The exponential growth rate will be much steeper. The impact will be greater. And as a result, the economic and social implications will be even more significant. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. یہ وہ انٹلیکچوئل اور لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی اکانومی اور آنے والے سالوں پر گہری نظر رکھی، کیونکہ ان کے پاس بڑے ذرائع موجود ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے انہوں نے بتایا وہ ہے سائبر حملے۔ اب آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ شروع ہو چکے ہیں، 2020 سے بات ہوئی تھی، اس کے نقصانات کیا ہیں اور یہ وبا سے بڑا مسئلہ کیسے، اور پاکستان کے لیے اس میں کیا اپرچونٹی کیا ہے، بڑی طرح تفصیل سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیکیورٹی میگزین کے مطابق اس وقت دنیا میں 39 منٹ کے اندر ایک سائبر حملہ ہو رہا ہے، تو روزانہ 2200 کے قریب حملے اس وقت 2020 میں ہو چکے ہیں، جنہیں اگر آپ اس طرح کریں کہ ایک بزنس کو $3.8 ملین کا ان سائبر حملوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اسے پکڑنے میں 200-250 دن لگ جاتے ہیں، تو 2021 میں اندازہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کو $6 کھرب کا نقصان ہوگا، اور یہ سائبر سیکیورٹی کے انتظامات پر جو اخراجات ہیں وہ $1 کھرب لگ رہا ہے ہر سال۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 35 لاکھ کے قریب اس وقت نوکریاں سائبر سیکیورٹی میں موجود ہیں اور انہیں کام کا بندہ نہیں مل رہا۔ میری اب یہ نوجوانوں سے درخواست ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے، سائبر سیکیورٹی میں تعلیم حاصل کریں، چھوڑیں سب کچھ، یہ سب آگے مستقبل ہے۔ سائبر سیکیورٹی ہم لوگوں کا اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ ڈر بڑھ چکا ہے۔ ماضی کی نسبت اب ہیکرز کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے نیٹ ورک میں دیکھیں آ چکے ہیں کس طرح۔ اس نیٹ ورک میں آپ دیکھیں، آپ کا بزنس ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں $20 ارب کی مد میں نے صرف رینسم، مطلب جو مانگتے ہیں انہیں وہ ادا کیا جا کر، اس میں حکومتوں نے بھی دیا ہے، پرائیویٹ بزنس نے بھی دیا ہے، اور یہ صرف 1 سال کے کچھ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں، کچھ بڑے بڑے حملے بتاتا ہوں ان کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کوئی بھی نہیں بچا ان سے۔ مائکروسافٹ کو $280 ملین کا حملہ ہوا، نقصان ہوا، ٹویٹر پر $130 ملین کا، زوم کے 6 لاکھ اکاؤنٹ چوری ہوئے، فرسٹ تھرڈ بینک کے 1000 برانچز کا جو بڑا نیٹ ورک تھا اس کا نقصان ہوا۔ پھر آپ کو پتہ ہے سولر ونڈ امریکہ کا سکینڈل، اس کی کیا بات، اسرائیل کے بینکنگ، ان کے جو ڈیفنس کا نظام ہے، تعلیم کا نظام، ہر شعبے پر حملہ ہوا ہے۔ روس کے ہیکرز نے امریکہ کو تکنیکاً ناچ نچایا ہوا ہے۔ ایران کے ہیکرز بڑے مشہور ہیں، لیکن خود بھی اس سائبر حملے جو ہے وہ برداشت کر چکے ہیں بہت سارے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کو بھی ایون ہیکنگ کا لگا ہے، وہاں پر ایون ہمارے پڑوسی ملک نے الزام چین اور پاکستان پر لگا دیا حسب معمول۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سائبر حملوں میں شدت آئی، بہت بڑی۔ مڈل ایسٹ کے الجزیرہ کو لے لیں، چینلز کو لے لیں، میڈیا کو لے لیں، صحافیوں کے فون سے لے کر تیل کی بڑی تنصیبات تک سب کو ہیک کیا جا چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں 10ویں نمبر پر ہنگری، 9ویں پر اٹلی، 8ویں پر انڈیا، 7ویں پر رومانیہ، 6 پر برازیل، 5ویں پر تیسرے ترکی، دوسرا امریکہ اور پہلے پہ چین، ایک مجھے بھول گیا شاید۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان کے ہیکرز کہاں ہیں اس میں، تو جناب چین اور پاکستان کے ہیکرز مل کر کام کر رہے ہیں، یہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس وقت ان کا نمبر دنیا میں پہلا ہے۔ اچھا، یہ بائیڈن اور پیوٹن کی ملاقات ذرا آپ یاد کریں، اس ملاقات میں کیا ہوا تھا، دنیا کی نظریں تھیں، دنیا کی ایک سابق سپر پاور تھی اور ایک موجودہ دعویٰ کرتی ہے، خیر اب رہی تو نہیں، بہرحال ان کا ایک بڑا ملک بڑا ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔
درمیان میں معاملات کیوں نہیں طے پائے کہ سائبر کا بڑا حملہ اس وقت امریکہ پر ہو چکا تھا؟ اس کی تفصیل میں اس لنک میں ڈال دوں گا، پہلے میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں بڑی ڈیٹیل سے، دوبارہ ریپیٹ کرنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے آپ کا۔ سائبر حملے میں امریکہ کو حل کرنے کے لیے $45 ملین کے ان کو بٹ کوائن مانگے تھے ہیکرز نے، جو انہوں نے دیے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اس پہ گیس تھی، تیاروں کی فیولنگ کا مسئلہ تھا، ایئرپورٹ سسٹم تھے، ساتھ ساتھ اہم مراکز تھے، سب کو جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا آپ زرعی نظام دیکھیں، دنیا کا انٹرنیٹ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے، ہم سلامتی دیکھیں، آپ کی گھڑی کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے بھائی۔ اب آپ دیکھیں آپ کے گھروں کا سیکیورٹی کا انتظام، کیمروں کا انتظام، میرے اپنے گھر میں جو ڈور بیل اور سارا کیمرہ ہے وہ سارا انٹرنیٹ سے لنکڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ آپ کے گھروں میں بھی انٹرنیٹ کی کمپنیوں کے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے، ان کے پاس ساری پاور ہے، آپ کے بینک کی تمام تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں، یہ سارے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جنگوں کا جو نظام ہے، آپ کے دیکھیں ٹینکوں کا، جہازوں کا، میزائلوں کا، ہر چیز کا جو نظام ہے، توانائی کا نظام، بجلی، گیس، پیٹرول، آپ کی ٹرانسپورٹیشن، ریلوے کا نظام آپ دیکھ لیں، گاڑیوں کے بریکس دیکھیں۔ آج کل آپ انٹرنیٹ اور پاسورڈ سیکیورٹی پر ہے، گاڑی بنانے والی کمپنی دیکھیں نا، اب وہ کیا کہتے ہیں چلتے چلتے گاڑی بند کر دیتے ہیں، اگر اس علاقے سے گاڑی آپ کی باہر جائے، گاڑی آپ کی چوری ہو جائے یا آپ کو مطلب لاک ہو جائے تو وہ اسے بچانے کے لیے اس سٹی سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ سارا نظام انٹرنیٹ پر موجود ہے اور اسی لیے بڑے آرام سے ہیک بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں مارکیٹنگ ہے اس کی، آپ اپنی مارکیٹنگ دیکھ لیں، آپ کی تاریخ پیدائش دیکھ لیں، آپ کے ایڈریس دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی آپ کو لگتا ہے آپ کی باتیں ہر وقت سن رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کہاں سے، موبائل سے، کیمرے سے آپ کو کہیں نہ کہیں غلط ہوتا نظر آتا ہے۔ ایران میں دیکھیں ریلوے کا نظام کل پرسوں پورا ہیک ہو گیا تھا، ٹرینوں کا سارا شیڈول بدل گیا تھا۔ امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا اس کے الیکشن، امریکہ جیسے ملک میں الیکشن میں آج تک شور مچا ہوا ہے، توانائی، ان کے بینک، ان کے ڈیفنس، ان کی FBI، پینٹاگون کے معاملات تک ہیک ہو گئے اور ہیکنگ کے الزام لگتے رہے پیوٹن پر۔ اور ابھی ان کی ملاقات میں انہوں نے یہ بات کی تو جب پیوٹن نے اس کو دھمکی دی تو آگے سے بائیڈن نے کہا ہمارے پاس بھی ہیکر موجود ہے، اور پھر وہاں ملاقات ختم ہوگی۔ مطلب اب امریکہ بھی روس کو اور دنیا کو جواب دینے کے لیے کام کرے گا۔ دیکھیں ورلڈ اکنامک فورم کی یہ دو انٹلیکچوئل کی یہ باتیں ہیں، 2020 میں انہوں نے کی تھی کہ سائبر حملوں کا خطرہ ہے اور وہ حملہ دنیا نے دیکھا، بہت بڑا خطرہ ہے، یہ آپ کو مستقبل میں نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا اگر کل فیس بک اکاؤنٹ یا یوٹیوب اکاؤنٹ یا ٹویٹر اکاؤنٹ یا آپ کا بینک اکاؤنٹ پاسورڈ کوئی لے جائے، ابھی لوگ پیسے دے رہے ہیں، ان کو پیسے دے کر واپس لیتے ہیں، پاسورڈ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ آپ کے ملک کی سلامتی دیکھیں، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو کیا مسائل ہوں گے۔ امریکہ جیسا ملک اپنی سلامتی کے لیے ہیکرز کو پیسے دے رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کی نوکریاں دنیا بھر میں ڈیمانڈ میں ہیں، بچے جوان سب میری بات غور سے سنیں۔ معاملات میں جنگی نظام، بینکنگ نظام، مالیاتی اداروں سے لے کر ہر سسٹم کو اب محفوظ بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کچھ ممالک نے مطلب کتنے آرام سے کسی کی معیشت تباہ و برباد کر دی۔ نام تھا اس میں کورونا کا، تھا آپ کے سامنے وبا کے دنوں میں کیا ہوا، امیر لوگ امیر تر ہو گئے اور امیر ہو گئے، اور جو غریب تھے وہ غریب تر ہو گئے۔ ممالک کا آپ حال دیکھیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح اب آپ کو اپنی سیکیورٹی کا انتظام بھی کرنا ہوگا، اور یہ اقدام اس وبا سے بڑا انتظام ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ امیر اور غریب کا فرق یہ کمپیوٹرائز سسٹم سے دور ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کتنے ہتھیار ہیں اب یہ مانی نہیں رکھے گا آپ کے پاس کتنے زبردست لوگ ہیں یہ میں اہم رکھتا ہے۔ اسی لیے 60% پاکستان کی یوتھ سے میری یہ درخواست ہے، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، مت ضائع کریں اپنا ٹائم، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں گھس جائے آگے۔ سائبر سیکیورٹی میں آپ کو انڈسٹری بتا رہا ہوں، پڑھنا آپ کا کام ہے، ڈھونڈنا آپ کو کام ہے۔ میرے کچھ عزیز دوستوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے، میں ان سے انشاءاللہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کون سے کورسز ہیں، کہاں پڑھے جائیں، کون سے اس کے وہ مختلف طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں، کہاں کہاں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری مصروفیات کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے، آپ تک نہ پہنچ سکے معلومات، تو آپ خود بھی میرے بھائی ڈھونڈ سکتے ہیں ساری چیزیں، آپ ڈھونڈیں، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا آپ کون سے علاقے میں، آپ کی انگریزی کیسی ہے، آپ نے پہلے کیا پڑھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اب اتنی اہم نہیں ہے۔ کمپیوٹر ایک ہنر ہے، یہ تعلیم ایک ہنر کی طرح ہے، اور ہنر پر کسی کی کوئی کمانڈ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کتنی آپ کی بیک گراؤنڈ کوالیفیکیشن ہے یہ میٹر نہیں کرتی۔ اب آپ کو اس میں گھسنا ہے اور سیکھنا ہے، اس کو اس طرح سیکھنا ہے کہ اب آپ نے اپنے ملک کی صرف سیکورٹی بنانی، اور اگر آپ زیادہ ہنرمند ہو تو آپ کو دنیا بھر میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔